दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। जौहरी माहौल में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब में कहा, बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। पाकिस्तान ने मार्काए हक में अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयार गिराए। S-400 को भी निशाना बनाया गया। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। आइंदा कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। दुश्मन का फितनल हिंद और फितनल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकें। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी और दोस्ती पर फख्र है। दुनिया के तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सऊदी ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए। अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के जराये का शिकार ना बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रुथ एरा में तसव्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हकाइक से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा। पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होती। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफूद वज़ीर दिफा की क़यादत में दोहा पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुज़ाकरात में सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में अमन के लिए मुआविन साबित होंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई पर जोर दिया। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। 1.5 साल में दिवालिया के खतरे से निकल गए। मईशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान को दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। भारत कयामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स के चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ है। सऊदी अरब में इस तरह का इस्तकबाल पहले नहीं हुआ। गजा जंग बंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन की मदद की। मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी को कहा, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत और अफगानिस्तान को जारियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब स्कोर 6-0 नहीं, इससे ज्यादा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया,
کہا افغانستان سے ہمیشہ تکلیف ملی، اپنے پیاروں کے مزید جنازے نہیں اٹھا سکتے، دہشت گردی کا منہ توڑ جواب ملے گا، ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے شواہد موجود ہیں، پنجاب حکومت کی اسمبلی منظور ہونے پر پروسیس آگے بڑھے گا۔ 24 گھنٹے کی جنگ بندی کے دوران خارجیوں کے متعدد حملوں کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا، 100 سے زائد خارجی جہنم واصل کیے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایکس پر پوسٹ، لکھا پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں خارجی گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز کا مغل کوٹ سیکٹر بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 خارجی جہنم واصل، فتنہ خوارج کے طارق کچھی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، کارروائی میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ طارق کچھی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر ہلاک ہوئے، بھاری اسلحہ برآمد، خارجی طارق کچھی کی تشکیل 2 سال سے دہشت گردی کی کارروائیوں اور طالبان کے لیے بھتہ خوری میں ملوث تھی۔ خارجی طارق کچھی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کے لیے سہولت کار تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کا خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 کو جہنم واصل کیا۔ 17 اکتوبر کو میر علی میں کھادی پوسٹ پر فتنہ الخوارج نے بزدلانہ خودکش حملے کی ناکام کوشش کی۔ بزدلانہ خودکش حملے میں جل کر 3 خواتین 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خارجی دہشت گرد گل بہار گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، پارٹی کی سینئر قیادت اور رہنما شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ملاقات کا احوال بتایا، سی ای سی کو حکومت سے جاری مذاکرات پر اعتماد میں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ آصف علی زرداری وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ بلاول بھٹو سخت مخالف ہیں۔ وزیر اعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے، کراچی کی اسکیموں اور پانی کے مسائل 18ویں ترمیم کے تحت حل ہونے چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی وفاق کو اپنے اعتراضات سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا سانحہ کارساز کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے مشن پر قائم رہی۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا 18 اکتوبر 2007 قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا قربانی کی ایسی داستانیں دنیا بھر کی جمہوری تحریکوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعید غنی سمیت دیگر پی پی رہنماؤں کی شہدائے کارساز کی قبروں پر فاتحہ خوانی۔ سانحہ کارساز میں ARY نیوز کے کیمرامین عارف خان بھی شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ میں ابتدائی طور پر 8 وزراء کو شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے دیگر وزراء کے ناموں کا اعلان بانی PTI کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر کابینہ میں ارشد ایوب، مینان خان آفریدی، عدنان قادری، فضل شکور، فخر جہان، شکیل خان، آفتاب عالم اور فیصل ترقی کو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، 67 شکایات کا جائزہ، 65 کو داخلے دفتر کر دیا گیا۔ 1 شکایت پر کارروائی مؤخر، 1 شکایت پر مزید کارروائی کا فیصلہ۔ 7 شکایات کے لیے کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان شکایات پر کارروائی سے خود کو الگ کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی جگہ جسٹس SM عتیق شاہ کو شامل کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں 7 میں سے 5 شکایات کو داخلے دفتر کیا گیا، 2 پر مزید کارروائی کا فیصلہ۔ محمد رضوان کی ون ڈے ٹیم کی قیادت سے چھٹی کا امکان۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کو ون ڈے ٹیم کا کپتان بنانے پر غور۔ سلمان علی آقا کو T20 ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 اور ون ڈے اسکواڈ کا اعلان پیر کو ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں بہتری اور اعلیٰ سطح قیادت کے روابط کو سراہا۔
اسحاق ڈار سے رومانیہ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر محمود نظامی نے بھی ملاقات کی۔ خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں مل گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چابیاں آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کے حوالے کی۔ کہا کے پی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پولیس افسروں اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔ کے پی پولیس سمیت تمام سیکورٹی اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے 4 مسلح افراد نے محمد عثمان کو بلڈنگ کی پارکنگ سے اغوا کیا۔ اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج۔ کوہستان کرپشن سکینڈل کا مرکزی ملزم کیسر اقبال اہلیہ سمیت گرفتار۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزم ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھا، اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گرفتار کیا گیا۔ کیسر اقبال نے اہلیہ اور بھانجے کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں بنائیں۔ اہلیہ اور کانٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے منتقل کیے۔ وفاقی وزارت تعلیم کا تمام تعلیمی بورڈز کے ٹاپرز طلباء و طالبات کو ترکیہ بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی اسلام آباد میں پوزیشن ہولڈر طلباء سے ملاقات، طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ کہا امید ہے تمام طلباء اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا کر اپنا اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ گوادر کے علاقے جیوانی کے مچھی کاپر ایریا میں ڈیزل سے بھری کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ 5 کشتیاں اور 2 ڈیزل ڈپو جل گئے۔ 15 سے 20 موٹر سائیکل بھی جل گئے۔ آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، شہداء میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس کا کہنا ہے باقی 18 لاشوں کی تلاش کے لیے بھاری مشینری اور ماہرین کی ٹیمز کی آمد کے منتظر ہیں۔ سینئر حماس رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو میں کہا حماس ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حماس کی مسلح جدوجہد کا مقصد غزہ کی سلامتی ہے۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا 6واں روز۔ این ای او سی کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ کل مہم کا آخری روز ہے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے 5ویں میچ نیوزی لینڈ کے مد مقابل 100 رن سے بھی کم سکور پر پاکستان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ لاہور کے بعد پنڈی ٹیسٹ کی باری، ٹیموں نے تیز کر دی تیاری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا اسلام آباد میں ٹریننگ سیشن۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے بھی اسپننگ وکٹ کی تیاری۔ دونوں ٹیموں میں دوسرے ٹیسٹ کے لیے تبدیلی متوقع۔ مہمان ٹیم کے اسپنر کیشو مہاراج کی پنڈی ٹیسٹ میں شمولیت کا امکان۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے شروع ہوگا۔